سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، علی کی محبت چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، فاطمہ طاہرہ عابدہ کی محبت چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے خاطر زمین و زمن رسول کا ہے۔ اور کربلا میں حسین آتے ہیں، کربلا میں حسین آتے ہیں، دین احمد پر سر کٹاتے ہیں۔ کربلا میں حسین آتے ہیں، دین احمد پر سر کٹاتے ہیں۔ اور ننھے اصغر کا حوصلہ دیکھو، ننھے اصغر کا حوصلہ دیکھو، سر کٹا کر بھی مسکراتے ہیں، سر کٹا کر بھی مسکراتے ہیں۔ محترم حضرات، کافی دیر سے شامیانے کے نیچے ذکر شہادتین کے تعلق سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے آج کے جلسے میں دام درہم سخنی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حصہ لینے کو قبول فرماتے ہوئے ان کے گھر کو چراغاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جناب صدر محترم مفتی امجد رضا صاحب، خطیب و امام جامع مسجد گولبیرہا گیا، مؤذن جامع مسجد جناب عابد افتخار صاحب، اور عزیزم بلبل باب مدینہ فیضی سلمہ، اور جناب حافظ و قاری مزمل سلمہ، یہ تمام لوگ اس نقطہ نظر سے مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ابھی تک اہل اسٹیج ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیر پا قائم و دائم رکھے۔ حضرات، آج کے جلسے کو رواں دواں کرنے والے، منظم کرنے والے، بڑی دلکش انداز میں نقابت کے فرائض انجام دینے والے جناب طیب علی طیب صاحب نے آج اپنے کمال کا نمونہ پیش کیا ہے۔ نئے رنگ میں، نئے جوش میں، نئے انداز میں، نئے فکر میں، نئے فن میں نظر آئے ہیں۔ ہاں، یہ لگ رہا ہے کہ گیا کا نقیب ہندوستان کی نیابت کر سکتا ہے، گیا کا نقیب ہندوستان کی قیادت کر سکتا ہے، گیا کا نقیب ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر ان کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ سب سے زیادہ مسئلہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ بد نظروں کی بد نظری بہت لگ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور قرآن نہیں دے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، حسین کی عظمت چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، حسین کے ساتھ غداری نہیں کر بنا، جن کے خاطر حجر و شجر بنا، جن کے خاطر یہ ادنا اور اعلیٰ بنا، جن کے خاطر آسمان و زمین بنے، ہم ان کی محبت کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں زندگی میں بھی انہی کی محبت سے جئیں گے، اور کل آخرت میں بھی انہی کی نظر کرم سے جنت میں سیر کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ دے یا نہ دے، مگر محبت اہل بیت ضرور دے۔ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، محبت حسین ضرور دے۔ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، محبت علی ضرور دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین کی محبتوں کے ساتھ چند جملے آپ کے سامنے حق بجانی پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب رک کے بولنا چاہ رہے ہیں، تیزی میں نہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ فرما دیجئے، تو بولیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ نہیں ہے بھائی میرے؟ تو اگر اللہ کا حکم ہے تو بولے نبی پر حکم نافذ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب نبی پر حکم نافذ ہوا، دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، تو جب نبی پر حکم نافذ ہوتا ہے تو یہ کسی پر جب حکم نافذ ہوتا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی پر یہ واجب ہو گیا کہ اب وہ فرمائیں، یہ نبی پر واجب ہو گیا، نبی پر فرض ہو گیا۔ اور آسان کر دیتے ہیں، قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو جب اللہ نے حکم کر دیا تو مجھ پر یہ فرض ہو گیا کہ اب ہم نماز قائم کریں، یہ میرے پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تو اللہ نے نبی کو کہا اے نبی فرما دیجئے، تو اللہ کا یہ کہنا نبی پر فرض ہو گیا اور نبی پر واجب ہو گیا۔ اگر بات سمجھ گئے ہیں تو نبی پر فرض و واجب تو ہو گیا، لیکن میں نے عالم خیال میں نبی سے پوچھا اے میرے نبی، اللہ
نے تو آپ کو فرمانے کے لیے کہا ہے، لیکن کیا فرمانے کے لیے کہا ہے وہ تو ابھی کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف کہا کہ فرما دیجئے، تو کیا فرمانے کے لیے کہا ہے، تب اس پر ذرا دھیان دیجئے گا کیا فرمانے کے لیے کہا، اور یہ بات بھولیے گا مت کہ یہ بات نبی پر فرض ہے، اور اگر نبی پر فرض ہے تو پھر نبی جب فرمائیں گے تو وہ اللہ کا فرمان فرمائیں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ نبی فرما دیجئے تو یہ نبی پر فرض ہوا، اور جو نبی فرمائیں گے وہ ہم لوگوں کے لیے فرض ہو جائے گا۔ بولیے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیجئے، مظفر صاحب آپ اپنے بھائی کو جا کے کہیے گا کہ وہ ٹھنڈا پانی پینا بند کریں، تو آپ کے لیے یہ آرڈر ہوا کہ آپ خبر پہنچائیے، اور آپ کے بھائی کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے منع کیا، نہیں پینا ہے، تو بولیے اب دونوں سمجھ گئے نا، میرا آرڈر آپ کے لیے اور جو پیغام تھا وہ آپ کے بھائی کے لیے، تو اللہ نے نبی کو کہا قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، اور پھر نبی جو فرمائیں گے زمانے کو وہ زمانے کے لیے فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ زمانے کے لیے واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک۔ اب اگر زمانے کے لیے فرض و واجب ہوگا، تمام عقیدے کے لوگ، تمام مکتب فکر کے لوگ یکجا ہو جائیے، بالکل بڑی بہترین بات آپ کے دماغ میں ڈالنے والے ہیں، جب زمانے کے لیے فرض ہو ہی جائے گا تو پھر بتائیں نا کہ فرض چھوڑنے سے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے سے جو ہے غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فرض چھوڑنے سے جو ہے آپ اپنے اوپر گناہ یا بوال لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جب فرض چھوڑیے گا تو گناہ ہوگا، تو ذرا سن لیجئے گا، فرض سامنے رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھیں کتنا بھی سمجھتے ہیں، لا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، لا عربی میں لا نہیں، عبری میں لا نہیں، اور پھر ہے لا اسألکم، یعنی نہیں چاہتے ہیں یا نہیں سوال کرتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں۔ اب تینوں جملے کو دیکھیں، الگ الگ قرآن میں الگ الگ انداز میں بات لکھی ہوئی ہے، بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ کہیں پر سیٹ لے کے، لا اسألکم، اللہ نے پہلے کہا فرما دیجئے، اور پھر کہا لا اسألکم، نہیں چاہتے، یہ قرآن ہے، کاٹنا ہے تو کاٹو، یعنی ٹوٹل پرسن کو چیلنج ہے، اگر بات کٹے تو کاٹو، you are fully authorized to cut my sentence, whatever I am going to tell about the topic of Islam under the شامیانہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ بات بول رہا ہوں اور اگر آپ کے اندر یہ پاور ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم زور زبردستی کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ بالکل جو ہے آزاد ہیں کاٹنے کے لیے۔ توجہ دیجیے گا، لا اسألکم، نہیں چاہتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، نہیں سوال کرتے ہیں، الگ الگ مترجم نے اس طریقے سے لکھا ہے۔ ابھی پیغام کیا دینا ہے وہ بات نہیں آ رہی ہے، نہیں چاہتے ہیں، تو بھائی میرے آپ اگر سمجھ رہے ہیں، پانی سے مت ڈریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پانی ضرور رک جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کی دریا میں نہا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات، ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات قیامت کے دن وسیلے نجات بن اللہ کرے آج ہی کی رات ہے آپ کے پوری فیملی کے لیے وسیلے نجات بن جائے۔ اور یہ بھی اگر آج کہہ دیں مولا تو دعا قبول کر لے کہ گول بیگھا میں اگر ہم خطیب ہیں اور یہ سامعین ہیں تو مولا خطابت کا موقع اگر وہاں دے تو ان سامعین کو بھی وہاں رکھ دینا، مولا ان سامعین کو بھی وہاں رکھ دینا۔ پہلا تمثیل جو ہے، اب اگلی بات بولنے جا رہا ہوں، اپنے تمام اہل اسٹیج کے واسطے سے بولنے جا رہا ہوں، آپ سنیے گا، لا اسألکم کے معنی نہیں چاہتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں اور نہیں سوال کرتے ہیں۔ تو بھائی میرے ابھی تک تو بات سمجھ میں آ گیا، ابھی فرمانے والی بات نہیں ہوئی ہے۔ اب میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، ذرا سا ہم توجہ چاہتے ہیں، بچے کو بیٹھائیے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت بڑا پیراگراف آنے والا ہے، لہذا ہم آپ کے مائنڈ کو جو ہے جگہ پر لا رہے ہیں۔ لا اسألکم نہیں چاہتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، نہیں سوال کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ اب بتائیے، نہیں چاہتے ہیں آپ کب کہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں آپ کب کہتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا، کب آپ نہیں چاہتے ہیں بولیے گا۔ مان لیجئے کہ آپ کی والدہ لا کر ناشتہ دیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہیں نہیں چاہتے ہیں، تو چلے گا۔ ادھر سے ماں دے رہی تھی، آپ کو کسی اور چیز کا ٹینشن تھا، آپ نے کہا نہیں بھائی لے جائیے، نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو لا کے تحفہ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو لا کے ٹافی دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو جو ہے بیلٹ دے رہا ہے، آپ نے کہا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح کا ماحول بنا ہوگا، اللہ نے کہا نہیں چاہتے ہیں،
रखे और थोड़ा हम तेजी से भी चल रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हक बोलने और सच बोलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अब मैंने जो शॉर्ट में बोला कि अरे बोलो, जब नबी का तलवा या नबी के जिस्म जब दीवार से लग जाए तो दीवार कौनैन से अफजल हो जाए, तो ये तो नबी के जिस्म सटा था। जो नबी का खुद जिस्म हो, जो नबी की खुद जान हो, जो नबी का खुद खून हो, जो नबी का खुद गोश्त हो, यके बात गौर से सुनना। देखे कितना आदमी समझते हैं नबी हजरत अली के बारे में कहते हैं। देखे कितना आदमी समझते हैं नबी हजरत अली के बारे में कहते हैं अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका, यानी कहते हैं लहमो का लहमी, दमो का दमी, हरबो का हरबी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, उदुओ का उदूबी, अंत मिन्नी व अना मिनका। मतलब क्या निकला? मतलब समझा? अली के बारे में नबी कहते हैं तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, समझिएगा, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त। और फिर नबी ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका। 70 जगह ये अपनी सुन्नी जमात की हदीस में 70 जगह इस रिवायत को दिखलाया जाएगा अंत मिन्नी व अना मिनका, यानी नबी ने कहा तेरा गोश्त मेरा गोश्त, यानी जो गोश्त, समझिएगा, जो गोश्त हुजरे से सटा था, अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, जो गोश्त हुजरे से सटा था वो तो हुजरा कौनैन से अफजल हो गया, तो जो गोश्त खुद है वो कितना अफजल होगा, ये तो खुद पकड़ने की जरूरत है। वो हजरत अली की शान क्या होगी। और अगर ये हदीस से बोला है, अगर ये हदीस से बोला है ज़िया बाबू, तो हदीस को भी लोग कह देंगे बहुत एक से एक चूटी काटे वाला है। एक तो कारपेंटर को बुलाइए और उससे आप अपना विंडो बनाइए, दरवाजा बनाइए, तो दूसरा बढ़ी जब आवेगा, कौन बनाया था? वो जो है मानपुर का एक बढ़ी था, देखिए ना यहाँ पर टेढ़ा कर दी सर। हाँ, यानी कि उनको अच्छा कुछ न दिखा और जहां पर टेढ़ा है वही दिख गया। ये फितरत होती है, नुक्स निकालने की फितरत होती है। तो हो सकता है हदीस बोला तो कह देगा कि ज़ईफ है, हो सकता है बोल दे ज़ईफ है, और ये कह के पीठ घुमा के चला जाए। तो हम सोचा कुरान को तो ज़ईफ न बोलेगा, कुरान को तो ज़ईफ नहीं ना बोलेगा भाई मेरे, बात समझिएगा, कुरान को ज़ईफ नहीं ना बोलेगा। और जब कुरान को ज़ईफ नहीं बोलेगा तो कुरान सुन ले, वक़ुल ताअलू नदऊ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या पता चला? यानी इस कुरान में अनफुसना की तरफ जो इशारा हुआ है वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि हजरत अली की तरफ इशारा हुआ है। अब भाई मेरे, अगर तुम समझते हो कि जब हुजरा से बॉडी टच हुआ था तो हुजरा सबसे अफजल, तो जब खुद बॉडी का हिस्सा है तो उनका क्या हाल होगा। अब अगर बात समझ गए हैं, देखिए कितना आदमी समझते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुफ्ती साहब तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे सामने दो भारी चीजों को छोड़ जाता हूँ। बोलिए बोलिए, अल्लाह के रसूल ने कहा, हदीस अपने कुरान भी पढ़ेंगे, अल्लाह के समझ में आ जाए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे सामने दो भारी चीजों को छोड़ जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरा मेरी अहले बैत है। और जब तुम कुरान पकड़ोगे, ठहर जाइएगा, जब तुम कुरान पकड़ोगे, अहले बैत छोड़ोगे तो भी गुमराह हो जाओगे, और जब तुम अहले बैत पकड़ोगे, कुरान छोड़ोगे तो भी गुमराह हो जाओगे। तो हम सुन्नी मुसलमान ने फैसला कर लिया, न कुरान छोड़ेंगे, न अहले बैत छोड़ेंगे, न कुरान छोड़ेंगे, न अली छोड़ेंगे, न कुरान छोड़ेंगे, हमें समझने की तौफीक फरमाए। और भाई मेरे, हम ललकार नहीं रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। अभी बात खत्म नहीं हुआ। नबी ने क्या कहा था? अल अली व माल कुरान, बोलिए बोलिए, अल अली व माल कुरान, अल कुरान माल अली कहा था ना, नबी ने कहा था कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। सही बात है, सही बात है, सुनिए, उसको तशरीह कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हजरत अली को क्या कहा गया है? अना मदीनतुल अली बाबुहा,
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں، ہم آپ کو نئی چیز دماغ میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں آگے سے پیچھے مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے کہ اب بند کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیداری کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے ہوش و حواس کو سلام۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ افتخار صاحب نے جو وعدہ لیا ہے، جو شپت لیا ہے، اور اگر یہ کہہ دیں تو بیجا نہ ہوگا کہ جو بیعت لیا ہے، یہی بیعت پر تو لڑائی ہوئی ہے، تو جو بیعت لیا ہو اس پر آپ کھڑے اتر رہے ہیں۔ چلیے کم سے کم یہ کلیئر ہو گیا آپ کوفہ والے نہیں بلکہ مدینہ والے ہیں، بلکہ مدینہ والے ہیں۔ آئیے ذرا سمجھ آئیے گا، بڑی اچھی بات بولنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری کتابوں کا علم ہے، دنیا کی ساری کتابوں کا علم ہے۔ ابھی ایک شخصیت کے بارے میں بات چل رہی ہے، دنیا کی ساری کتابوں کا علم قرآن میں، سن رہے ہیں قرآن میں، اور قرآن کا علم سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین تو بڑی چھوٹی ہو گئی، یا اللہ ایک پاؤ سے بھی تھوڑا کم ہی ہے، 22ویں سے شروع کرو 23ویں میں ختم، 2-3 پیج، کسی کو یاد ہے تو 5 منٹ میں، نہ یاد ہے تو 15 منٹ میں پڑھ لو، لیکن 15 منٹ میں قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا تو پورا قرآن سمٹ گیا کہاں سمٹ گیا؟ یہ سورہ یاسین میں نے کہا خدا سے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کہ قرآن کا پورا علم سورہ یاسین میں ہے، اچھے سے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، تو اپنی قدرت سے علم دے دے گا۔ تو مشیت نے پکار کر کہا کہو تو اور چھوٹا